آج کی ویڈیو محمد فاتح اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس کے ایپیسوڈ 60 پر بھرپور ویو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مجھ سے کمنٹ سیکشن میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ بارناباس انجیل کیا ہے اور عیسی علیہ السلام کی وہ تصویر جس کو پونٹاکریٹر کے نام سے متعارف کروایا گیا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اور ڈرامے کے واقعات کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین اکرام، سلطان فاتح کا کردار ان 60 قسطوں میں کئی میجر سٹیجز سے گزرا، یعنی کہ ایک باغی نوجوان سے لے کر تخت کا امیدوار شہزادہ اور پھر ایک ریاست کے سلطان سے لے کر ایک عظیم الشان ریاست کے عالیشان سلطان کا سفر آسان نہیں تھا۔ اور رائٹرز ٹیم نے ایک حقیقی اور یونیک کہانی پیش کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی سیریز دیکھنی ہو جس میں 100% پرفارمنس ہو، 100% سٹوری ہو، 100% ڈائلاگز ہو، 100% سینیریو ہو، 100% ایکٹنگ ہو، 100% ڈائریکشن ہو، 100% فلیش بیکس ہو، 100% بیک گراؤنڈ ساؤنڈز ہو اور 100% اینڈنگ ہو، تو ان سب کو ملا کر محمد فاتح اور سلطانی ڈرامہ سیریز بنتی ہے۔ اور یہ سیریز اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں اس کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہے۔ کوئی اور تاریخی سیریز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس سیریز کی ایک اور اہم خاص بات اس میں تجسس کا ایلیمنٹ ہے اور وہ اس میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پونٹس کے محاصرے اور حملے کے بعد ہمیں یہی تجسس ہے کہ اس کے بعد کیا آئے گا۔ ایپیسوڈ 60 جب شروع ہوئی تو شروع کے 25 منٹ تو ہم شاید دم سادھے یہی دیکھتے رہے کہ سلطان فاتح دراوین کی اسٹریپ سے کیسے نکلیں گے۔ سلطان کا ولاد کو نظر انداز کرنا، کرچو دوان کی پہلے اپنے بھائی شاہان سے ملاقات اور پھر اس کے بعد دراوین سے آمنا سامنا اور سلطان کا ٹریپ کو دشمنوں پر ہی پلٹ دینا کمال کے سینز تھے۔ ویسے مجھے لگا کہ اس ایپیسوڈ میں کچھ سین قسطنطنیہ پر حملے کے شامل کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ کا سب سے عجیب واقعہ جس کی ہمیں بالکل بھی توقع نہیں تھی اور یقین جانے کہ وہ دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی، وہ یورگو کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ لیکن تاریخی طور پر میں بتاتی چلوں کہ یہ صرف رائٹرز کی امیجینیشن ہے اور تاریخ کے مطابق یورگو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یورگو کے اس سین میں وفا سلطان نامی ڈرامے کا بیک گراؤنڈ میوزک استعمال کیا گیا جس میں اسی اداکار نے ایک مجذوب درویش کا کردار پلے کیا تھا۔ اب یہاں میں آپ لوگوں کو بتانا مناسب سمجھوں گی کہ بارناباس انجیل کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، بارناباس کی انجیل ایک غیر مستند کتاب ہے جسے بائبل یا مسیحی علماء تسلیم نہیں کرتے۔ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے بعض بیانات سے ملتے جلتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی نفی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، کیونکہ اس انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کے نبی ہیں اور یہ بات مسلمانوں کے عقیدے سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس انجیل میں ایک آنے والے نبی کا ذکر ہے جس کا نام محمد بھی بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم مورخین اس کتاب کو اہم سمجھتے ہیں۔ لیکن عیسائی علماء اور مورخین اسے مقدس کتاب نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حواری بارناباس کی تحریر نہیں ہے اور یہ کتاب قرون وسطیٰ میں لکھی گئی۔ اور ناظرین اکرام، اب بات ہو جائے کرائسٹ پونٹاکریٹر کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تاریخی اور مشہور ترین شبیہ جسے بازنطینی عیسائیت میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اوریجنل تصویر نہیں ہے بلکہ صرف ایک تصور ہے جس کے پیچھے ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، لفظ پونٹاکریٹر کا مطلب ہے کائنات کا مالک، تمام طاقتوں پر اختیار رکھنے والا۔ اور عیسائیت کے ابتدائی دنوں میں یہ لقب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن 4 صدی کے بعد عیسائی کلیسا نے یہ لقب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اختیار کر لیا۔ اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 6 صدی عیسوی میں بنائی گئی اور یہ سینٹ کیتھرائن خانقاہ جو کہ دنیا میں سب سے قدیم عیسائی خانقاہوں میں سے ایک ہے تو وہاں پائی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آئیکن ان کے 2 پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے، ان کے چہرے کا دائیں حصہ سخت اور انصاف کرنے والا جبکہ چہرے کا بائیں حصہ نرم اور رحمت والا ظاہر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قاضی بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی۔ اور پوری دنیا میں بازنطینی آرٹ کا یہ سب سے قدیم اور مستند نمونہ ہے۔ بازنطینی شہنشاہوں نے اس شبیہ کو سلطنت بھر میں پھیلا دیا۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ یہ تصویر کوئی عام آرٹ نہیں بلکہ پونٹاکریٹر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 حیثیتیں ظاہر کرنے کے لیے بنائی، یعنی کہ نمبر 1 خدا کا کلمہ، نمبر 2 آخری دن کا قاضی اور نمبر 3 رحم کرنے والا نجات دہندہ۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں انجیل جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا ہاتھ اس انداز میں اٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور پونٹاکریٹر میں عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سے 33 سال کے نوجوان کی شکل میں دکھایا گیا ہے
اور اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ ان کا کہنا ہے اور یہ تصور بائبل کی اس بات پر مبنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی عمر میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام ولاد کے کردار کی، میرے خیال میں جسے رائٹرز نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ولاد کو عثمانیوں کے خلاف بغاوت پر مجبور اس کے حسد نے نہیں یا سلطان محمد سے وفاداری نے نہیں، بلکہ عیسائی دنیا پر حکومت کرنے کی خواہش نے کیا تھا کہ وہ عیسائیوں کا اصل نجات دہندہ بن کر ابھرے، یہ نہیں کہ وہ سلطان محمد کا بڑا وفادار تھا۔ بہرحال میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ لگتا ہے کہ ولاد سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور اسی قسط میں دیکھیں یہی دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی وجود کے منفی اور مثبت ولاد کے درمیان پھنسا ہوا ہے، پھر اس نے پازیٹیو ولاد کو مار دیا ہے، اور اگر کہانی کے حساب سے بات کریں تو اس کی محمد سے وفاداری خوفزدہ کرنے والی ہے۔ محمود پاشا کے ساتھ اس کا سین کمال کا تھا، اور آج معلوم ہو گیا کہ توقات قلعے میں جلاوطنی کی وجہ ولاد کا شہزادہ علاؤدین کو قتل کرنے کی کوشش تھا۔ اور رائٹرز کی طرف سے ایک اور کمی یہ رہ گئی کہ ولاد ماسٹر مائنڈ ہے، جینیس ہے، تو وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا کہ قوم نے اس کو فوراً ہی مخبری کر دیتا۔ ایک جینیس بندے سے ایسی غلطی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ہم ولاد کو سلطان کے کیمپ میں اگلی قسط میں صرف آخری بار دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد وہ ولاچیا روانہ ہو جائے گا، کیونکہ آنے والی قسط میں لگتا ہے کہ سلطان ولاد کو معاف کر کے اسے ایک چانس دے گا اور ولاچیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیج دے گا، لیکن وہ بدلے میں بغاوت کر دے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولاد باغی تھا، بغاوت اور غداری میں فرق ہے، لیکن چونکہ یہ ڈرامہ ہے تو ایکسٹرا مسالہ تو ڈلے گا ہی۔ اور اس ایپیسوڈ میں سلطان فاتح، محمود پاشا اور ولاد کی تکون چھائی رہی، اور اب وہی دشمنی آنے والی ہے جس کا پچھلے سیزن سے انتظار ہو رہا ہے، اور تریبزون کی فتح کے بعد ہم یہ بغاوت دیکھ لیں گے۔ اور اب سلطان یہ بھی جان جائے گا کہ ملا لطفی کی بات ٹھیک تھی، جس نے ولاد کی فیملی پر ریسرچ کر کے یہ دریافت کر لیا تھا کہ ولاد 2 آرڈر آف ڈریگن سے تعلق رکھتا ہے، اور اب سلطان کی نظر میں ملا لطفی کی قدر اور وقت بڑھ جائے گی، اور اس بیچارے کو بھی کوئی سیریس لینا شروع کر دے گا۔ اور ناظرین اکرام، دراون کا کردار جب اس سیریز میں آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ کمزور کردار ہے جس کی سیریز میں کوئی جگہ نہیں بنتی، لیکن دراون نے پے در پے اپنی مضبوط چالوں اور اپنی ذہانت سے یہ واضح کر دیا کہ وہ ایمپرر کومنینوس اور پیدری سے زیادہ ذہین ہے۔ ادھر سلیمان بالکل آخری وقت میں شہزادوں کو گرفتار کرنے سے رہ گیا، جس کا اسے بہت دکھ رہے گا، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگلی چال کیسے چلتا ہے، کیونکہ اسے اس سیریز میں ایک انتہائی کمینی فطرت کا منتقم مزاج شخص دکھایا گیا ہے، جو انتقام لینے پہ آئے تو اپنے والد کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور اس ایپیسوڈ میں ایورونوس علی بے نے ایک بار پھر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سلطان کا پیغام پہنچایا۔ ناظرین اکرام، میرا خیال ہے کہ ایورونوس علی بے کو اب پاشا کا عہدہ دے کر دیوان میں شامل کر دینا چاہیے۔